لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی جانتے نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر بارش ہو جاتی ہے، ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، بارش ہو گئی، روڈ پر ہمارے پانی نظر آیا، ہمیں وہ تھوڑا سا لباس پر لگ گیا، تو ہم کہتے ہیں یار اب گھر پہ جا کے نماز قضا کر کے پڑھ لوں گا، کپڑوں پہ پتہ نہیں کیسا پانی لگا ہو کیا نہ ہو. حالانکہ وہ پانی ضروری نہیں کہ ناپاک ہو. اسی طریقے سے اگر وہ بالفرض ناپاک پانی ہے بھی تو ضروری نہیں کہ اتنی مقدار کے اندر لگا ہو کہ وہ مقدار جو ہے وہ نماز کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہی ہو. تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بعض اوقات یہ جو روڈوں پر پانی پڑا ہے یا اگر ہمارے لباس پر لگ جائے تو کیا ہم نماز پڑھنے کے قابل رہتے ہیں یا نہیں رہتے. ہم بعض اوقات اس کی وجہ سے نمازیں قضا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، نظافت بہت اچھی بات ہے. آپ کے کپڑوں پہ پانی لگا، آپ کہتے ہیں میں گھر پہ جا کر چینج کر کے آ رہا ہوں، نماز کے وقت کے اندر ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سچویشن ایسی ہے کہ آپ کسی ایسے جگہ پر ہیں کہ آپ کے کپڑوں پر پانی لگ گیا، نہ آپ گھر پر جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی دوسرا چینجنگ روم ہے، نہ آپ ان کپڑوں کو دھو سکتے ہیں، نہ وہ گندگی صاف کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب کیا کریں؟ تو ہمارے پاس ایک حل ہوتا ہے، یا گھر پہ جا کے قضا کر لیں گے. اب کیا کریں، مجبوری ہے. یہ حل شرعی حل نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے. آپ روڈ پر پانی پڑا ہوا اس وقت ناپاک کہہ سکتے ہیں جب آپ اس کو کامل یقین ہو کہ ہاں یہ ناپاک ہے. کامل یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پانی کے اندر ناپاکی کو ملتے ہوئے دیکھا ہو. روڈ پر کتے گھومتے ہیں، کتے نجاستیں کر دیتے ہیں، بلیاں نجاستیں کر دیتی ہیں، یہ پانی تو اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، تو یار پتہ نہیں کیسا پانی ہوگا. یہ یقین نہیں ہے، یہ صرف ہمارے جو ہے نا وہ مقدمے ہیں، یہ صرف ہمارے ڈاؤٹس ہیں، یقین نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کتے نے جو ہے وہ نجاست کی تھی، بلی نے کوئی نجاست کی تھی اور وہاں پر پانی آ گیا، آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتے. دوسرا یقین کا ذریعہ یہ ہے کہ کسی معتبر شخص نے دیکھا ہو اور دیکھ کر بتایا ہو، سنی سنائی اس کی بھی نہ ہو. پتہ چلا کہ اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی کیا، وہ بولے یار یہ ناپاک ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ فلاں نے بتایا تھا. وہ فلاں سے پوچھیں، وہ کہ وہ فلاں نے بتایا تھا، دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے، تو اس طرح بھی ناپاک نہیں ہوتا. اسی طرح اگر بالفرض آپ کے سامنے ناپاک پانی پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں گٹر موجود ہے، اس میں سے اسمیل بھی آ رہی ہے، تو اب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یار یہ گٹر کا پانی اس کے ساتھ مل رہا ہے، اب تو یہاں پہ کوئی گٹر بالکل آ کر متصل ہو رہا ہے، تو یہ نجاست تو نظر آ رہی ہے نا، تو آپ کو یقین حاصل ہوگا. تو یقین کے تین ذرائع ہیں، یا تو آپ نے خود نجاست ملتے ہوئے دیکھا ہو، کسی معتبر شخص نے دیکھ کر بتایا ہو، یا نجاست وہاں پہ نظر آ رہی ہو ظاہری طور پر. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے پاک ہے. بعض اوقات اوپر سے پانی آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیسا پانی ہوگا، اس کے چکروں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. بھائی اوپر سے پانی آیا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اے سی کا پانی ہو سکتا ہے، کپڑے سکھانے کے لیے لٹکایا ہوا وہ پانی ہو سکتا ہے. ضروری تو نہیں کہ گٹر کا پائپ جو ٹپک رہا ہے وہی آپ کے اوپر گرا ہو، کنفرم نہیں ہے، تو آپ کے لیے وہ پاک ہے. دوسری بات، اگر بالفرض کوئی ناپاک چیز آپ کے کپڑوں پہ لگی ہے تو کیا فوری طور پر ہم یہ حکم لگا دیں گے کہ یہ ناپاک چیز چونکہ میرے کپڑوں پر لگ گئی تو اب میں نماز چھوڑ دوں گا؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی اس وقت آپ کے کپڑوں پر لگنے کے بعد نماز کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے کہ جب اس کی مقدار درہم کے برابر ہو. درہم سے مراد یہ آپ کی ہاتھوں کی ہتھیلی جو ہے نا، یہ اگر آپ کے لباس پر کوئی ناپاک ناپاک قطرہ آیا اور وہ لگنے کے بعد اتنا پھیل گیا کہ ہاتھوں کی گہرائی کے برابر ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس گہرائی کے برابر اگر نجاست پہنچ چکی ہے تو آپ نے اس نجاست کو پاک کرنا واجب ہے. اور اگر مجبوری کی صورت ہے، آپ نماز اسی طرح پڑھتے ہیں، تو یہ نماز بعد میں دہرائی جائے گی اور آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. نماز آپ بعد میں ریپیٹ کریں گے اور یہ نماز آپ کو پڑھنی ہوگی، قضا نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو پاک نہیں کر سکتے تو. اور اگر اس سے کم ہے تو اس سے کم ہونے کی صورت میں پاک کرنا سنت ہے. اگر آپ پاک نہیں بھی کریں گے نماز آپ کی ہو جائے گی، بعد میں دوہرا لیں تو بہتر ہے، نہیں دوہرائیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ہاں اس سے زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ نماز کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاک کر سکتے ہیں تو پاک کریں، ورنہ پھر آپ کو اس حالت میں نماز پڑھ کے بعد میں اس کو بھی دہرانا ہوگا. اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. تو اب یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں اور ہماری بائک کہیں سے گزرتی ہے اور برابر والی بائک ہمارے اوپر کوئی چھینٹے اڑا کے چلی جائے تو ہم کہتے ہیں ہم ناپاک ہو گئے.
اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو بھائی نماز چھوڑنے کی اجازت تو نہیں ہے یہاں پر۔